بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ انتہائی اہم ویڈیو ہے، اس میں آپ کو کمپنی کیا سوچ رہی ہے وہ مکمل طور پہ بتا دوں گا، بلکہ ایک کمپنی اور پی ڈی ایم کا بڑا قریبی بندہ جو معلومات دے رہا ہے رائٹ فرام دا ہارسز ماؤتھ وہ بھی آپ کو سناؤں گا، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ الیکشن کب کروانے کا ان کا پلان ہے، عمران خان کے ساتھ کیا کرنے کا ان کا پلان ہے، اور اصل ڈر کیا ہے عمران خان اور کمپنی کے درمیان، اصل چیز کیا وجہ بنی ہوئی ہے آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے لیکن یہ امپورٹنٹ ہے اس لیے خطے کے لیے، پلیز آپ نے سمجھنا ہے۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ رجیم چینج آپریشن اس لیے ہوا ہے کہ امریکہ کو اڈے چاہیے افغانستان پہ اور چین پہ نظر رکھنے کے لیے، بات صرف یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ ناظرین، ایران کا جوہری پروگرام تو ہم لوگ بھول ہی گئے تھے، اسرائیل نے آج حملہ کر دیا، اور یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے سموک نکلتا ہوا، اسرائیل نے آج تہران پہ حملہ کیا ہے، ڈرون حملہ کہا جا رہا ہے، لیکن یہ معمولی بات نہیں ہے۔ امریکہ اور اسرائیل ایران کے جوہری پروگرام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ملیا میٹ کرنا چاہتے ہیں، یا کم از کم اس پہ نظر رکھنا چاہتے ہیں۔ اور کیا بہتر جگہ ہوگی اس سے کہ امریکہ کو یہاں پہ اڈا مل جائے پاکستان میں، اور یہ وہ اڈا ہوگا جس میں پھر صرف امریکی نہیں ہوں گے بلکہ اسرائیلی بھی ہوں گے۔ اب آپ رجیم چینج آپریشن کے بارے میں سوچیں کہ ایسی کیا قیامت آگے کہ پاکستان کی جئی تئی پھیر کے رکھ دی، لیکن عمران خان کیونکہ جیت جائے گا اور وہ مانے گا نہیں اڈا دینے کے لیے، اس لیے الیکشن نہیں ہونے دینے ملک میں۔ اب آپ ڈاٹس کنیکٹ کرو میرے پاکستانیوں، مسئلہ صرف افغانستان نہیں ہے، خطے میں امریکہ نے آنا ہے، ایران، افغانستان، چین، ان سب پہ نظر رکھنی ہے اس نے۔ بھارت کے خطے میں مفادات کا تحفظ کرنا ہے امریکہ نے۔ باقی سی پیک سے کیا نکلا ہے ابھی تک وہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں، لیکن اگر کچھ نکلنا بھی ہے تو اس کو بھی سبوٹاج کرنا ہے امریکہ نے۔ اور پھر امریکہ جب یہاں ہوتا ہے، بلیک واٹر کی ایکٹیویٹیز بڑھتی ہیں، تو پھر گلیوں میں، بازاروں میں، بسوں میں، مساجد میں، چرچز میں، امام بارگاہوں میں دھماکے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ بہت بڑا فیکٹر جو ڈاٹ کنیکٹ ہو رہے ہیں رجیم چینج آپریشن، اور پھر اس کے بعد جب غلط ثابت ہو گئے، جب عوام نے مسترد کر دیا، جب عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی، جب پی ڈی ایم حکومت نے تباہی مچا دی ملک کی معیشت کی، ہر چیز تباہ کر دی، تو اس کے باوجود اگر ریورس نہیں کیا گیا کچھ بھی، عمران خان کو قتل کرنے تک کی کوشش کی گئی، اور ارشد شریف جو بے نقاب کر رہا تھا رجیم چینج آپریشن کو، اس کو شہید کروا دیا گیا۔ وجہ بہت بڑی ہے، معمولی نہیں ہے۔ اسرائیل خواہش کرے تو امریکہ پوری کرتا ہے، اگر اسرائیل کی خواہش ہے کہ یہاں اڈا ہو تو امریکہ پوری کرے گا، جلد یا بدیر۔ یہ میرا آپ کو صرف آگاہ کرنا مقصد تھا۔ اب آپ کو وہ کلپ سنانے سے پہلے جس میں آپ کو سارا پلان نظر آئے گا، آپ کو یہ ریٹ لسٹ دکھانا چاہتا ہوں تاکہ ہم کمپیریزن کر لیں کہ 10 اپریل عمران خان کی حکومت گرتی ہے، پہلا دن شروع ہوتا ہے امپورٹڈ کا، اس وقت تک ڈالر 180-82 کا تھا، یہاں 178 لکھا ہوا ہے لیکن میں 182 کر دیتا ہوں۔ آج یہ 268 روپے کا ہے۔ آٹا 50-55 روپے کلو تھا، آج یہ 150 روپے کلو ہے۔ پیٹرول 150 روپے لیٹر تھا، آج یہ 250 روپے لیٹر ہے۔ یہ لسٹ 2 دن پرانی ہے، ریٹ بڑھنے سے پہلے کی ہے۔ ابھی آگے کیا تباہی نکلے گی سوچیں۔ ڈیزل 144 کا تھا، آج 262 کا ہے۔ سٹاک مارکیٹ 48,000 پہ تھی، اب تقریباً 40,000 پہ ہے۔ سونا 1,15,000 کا تھا، آج 2,04,000 سے اوپر چلا گیا ہے پر تولہ۔ جی ڈی پی 6% تھا، اب یہ مائنس میں جا رہا ہے۔ ذرا دودھ جو روز کی ضرورت ہے 150 روپے لیٹر تھا، اب یہ 230 روپے لیٹر ہے۔ چائے کی پتی 950 روپے کی تھی کلو، اب یہ 1400 روپے کی کلو ہو گئی ہے، 1300-1400 روپے کے درمیان۔ سیمنٹ جو لوگوں نے اپنے گھر بنانے ہوتے ہیں کتنا امپورٹنٹ ہے، 900 روپے کا سیمنٹ کا توڑا تھا، اب یہ 1500 روپے کا ہو گیا ہے۔ یہ میں نے آپ کو موٹا موٹا نٹشل میں بتایا ہے کہ ملک کی کیا صورتحال ہو گئی ہے۔ معاشی اور معاشرتی چیلنج پیدا ہونے جا رہا ہے رجیم چینج آپریشن کی وجہ سے، اور اس لیے میں آپ کو یہ ویڈیو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ پلیز بور مت ہوئیے گا، یہ امپورٹنٹ کلپ آپ نے دیکھا بھی ہے تو اس کو اس تناظر میں آپ سمجھیں کہ رجیم چینج آپریشن اور ان کی سوچ دیکھیں، پھر آپ کو آگے بتاتا ہوں۔ الیکشن کوئی کروا سکتا ہے تو فوج کروا سکتی ہے، فورس کر سکتی ہے اس گورنمنٹ کو۔ فوج کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا مسٹرسٹ اتنا زیادہ ہے عمران خان کا انسٹیٹیوشن کے ساتھ کہ جب آف دا ریکارڈ آپ باتیں سنتے ہیں تو کلیئر باتیں ہوتی ہیں کہ جی
یہ اگر آ جائے تو یہ تو انسٹیٹیوشن کو بھی تباہ کر دیں گے. وہ کسی قیمت میں ان کو آنا, ان کو خطرہ لگتا ہے کہ پورا نظام تباہ ہو جائے گا. فی الحال پہلا حصہ, فوج الیکشن کروا سکتی ہے, لیکن جب ہم ان سے بات کرتے ہیں, یعنی فوج کے اوپر جو کرتا دھرتا ہے ابھی بات کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ عمران خان آ گیا تو انسٹیٹیوشن تباہ کر دے گا. انسٹیٹیوشن کیسے تباہ ہوگا؟ اب میں آپ کو جو اگلی خبر چل رہی ہے 3 دنوں سے چل رہی ہے, سم کنفرمڈ سورسز کہتے ہیں, کچھ کہتے ہیں انکنفرمڈ سورسز ہیں. ہارون رشید صاحب کا آج کل عمران خان سے دوبارہ ملنا جلنا ہو گیا, انہوں نے بھی یہ بات کر دی ہے کہ 3 شرائط رکھی گئی ہیں, پیغام پہنچایا گیا ہے عارف الوی کے ذریعے. اب یہ باتیں کی جا رہی ہیں, ارشد شریف کے کیس کی تحقیقات نہیں ہوں گی, سائفر کی تحقیقات نہیں ہوں گی, اور نواز شریف کو معاف کر دیا جائے گا. اب یہ سمجھیں, یہ جو اس نے کہا ہے کہ عمران خان آ گیا تو انسٹیٹیوشن بھی تباہ کر دے گا, مطلب وہ احتساب کرے گا, اصل قاتلوں کو پکڑ کے گریبان سے گھسیٹ کے نکالے گا, فورس کرے گا اس وقت کا چیف جو بھی عمران خان کے انڈر ہوگا کہ اس کا کورٹ مارشل کرو, نہیں کرو گے تو میں اگلا چیف لے آؤں گا, تمہیں ہٹا دوں گا. پھر جب 2/3 اکثریت سے عمران خان آیا ہوگا تو کسی کا باپ بھی اسے ہٹا نہیں سکے گا. پھر ججز بھی اس طرح کے فیصلے نہیں کر سکیں گے, کیونکہ عمران خان ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ جوڈیشل ریفارمز بھی آتی انہیں کرنے پڑیں گے. ججز کو بھی تھوڑا سا انہیں کنٹرول میں لانا پڑے گا, آئین کے تابع میں, اپنے تابع نہیں, آئین کے. کیونکہ ابھی ججز ہمارے شتر بے مہار ہیں, وہ آئین کو بھی نہیں مانتے, قانون کو بھی نہیں مانتے, پر جو کمپنی نے کہہ دیا وہ مانتے ہیں. اب یہ 2 ڈاٹس کنیکٹ کر لیں کہ فوج کو یہ لگتا ہے کہ یہ آ کے ادارے کو تباہ کر دے گا. کیوں لگتا ہے؟ وہ ان پیغاموں میں پنہا ہے کہ ارشد شریف کی تحقیقات ہو گئی, یہ تو صدیوں کا بیٹا اور ڈٹی ہے, یہ تو لٹکائے جائیں گے سارے. مطلب ہم جیلسی گارڈ کریں گے, جیلسی گارڈ, ڈائلاگ یاد ہے نا آپ کو ام حریم کا, ہم جیلسی گارڈ کریں گے اپنے لوگوں کو. مطلب قاتل ہوں, جو مرضی کریں, ملک دشمنی کریں, غداری کریں, قوم کے خلاف جائیں, جیلسی گارڈ ہوگا ان کا, یہ سمجھ لیں. تو یہ پارٹ آپ نے سن لیا, آگے بھی سنیں, بڑی امپورٹنٹ بات ہے, یہ ذرا سنیے گا. ایک جملہ میں آپ کو بتا دوں, کسی بہت سینئر بندے نے کہا ایک بڑی انٹرسٹنگ بات. انہوں نے کہا جی مسئلہ ہمارا یہ ہے, وہ ان کا کسی ادارے سے تعلق تھا, تو انہوں نے کہا یار مسئلہ یہ ہے کہ جن کے پاس پاپولیرٹی ہے ہمارے نزدیک ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے, جن کے پاس کیپیسٹی ہے اس میں پاپولیرٹی نہیں ہے. ابھی یہ بھی اس میں بحث ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے کیپیسٹی کو کتنا اوور ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. ادارے کے ایک بندے نے کہا جس کا تعلق ادارے سے تھا. آپ سنیں ذرا یار ان کی باتیں, جس میں کیپیسٹی ہے وہ پاپولر نہیں ہے, مطلب پی ڈی ایم جماعتیں, ان میں کیپیسٹی ہے. الو کے پٹھو, ان 9 مہینوں میں کون سی ایسی کمی رہ گئی ہے کہ تمہیں اب بھی ان میں کیپیسٹی نظر آتی ہے؟ اور جی جس میں کیپیسٹی نہیں ہے وہ پاپولر ہو گیا ہے. مطلب عمران خان میں کیپیسٹی نہیں ہے, جس نے ملک کو کرونا سے نکال لیا, بدترین بحرانوں سے نکال لیا, پھر بھی معیشت ترقی کر رہی تھی, پھر بھی زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ رہے تھے, اس میں کیپیسٹی نہیں ہے. اور جن ڈاکوؤں نے تباہی جئی تئی پھیر دی ہے اس معیشت کی, کہتے ہیں جی ان میں کیپیسٹی ہے. ان کی ابھی تک کھرک ٹھنڈی نہیں ہوئی, ابھی تک سوچتے ہیں کہ یہ اچھی ٹیم ہے. اور کون سی اچھی ٹیم ہے بھائی؟ مفتاح اسماعیل اچھی ٹیم تھی, وہ تباہی پہلے پھیر گیا, پھر ڈار کو لائے. کیوں ڈار کو لائے تھے اگر مفتاح اچھی ٹیم تھی تو؟ اب ڈار آیا, اس نے کیا تباہی نکالی ہے. پوری دنیا کا ایک اکانومسٹ کہہ دے کہ اسحاق ڈار نے صحیح کام کیا تھا, مجھے آپ کہیں گلا کریں. اب تو حامد میر جیسے لوگ ان کے دفاع نہیں کر پا رہے بھائی. ثنا بچا نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں, وہ حکومتی یوٹیوبر ہے میرے کپتان, اس نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. باقی تو چھوڑیں, ام حریم سے پریس کانفرنس کرائیں تو اس نے تو کہہ دینا ہے کہ یہ جو ڈار والا پیٹرول ہے اس کی خوشبو بڑے مزے کی ہے, تو یہ مہنگا بھی آپ کو استعمال کرنا چاہیے, اچھی خوشبو کی وجہ سے استعمال کرنا چاہیے. تو آپ سمجھ لیں, کیونکہ عمران خان احتساب کرنا چاہتا ہے قاتلوں کا, ارشد شریف کے قاتلوں کا احتساب کرنا چاہتا ہے, تو اس لیے ادارہ نہیں چاہتا کہ عمران خان اقتدار میں واپس ہے. واضح ہے یہ بالکل. نواز شریف کو جو این آر او دیا جا رہا ہے, عمران خان اس کے حق میں نہیں ہے, اور وہ ریورس ہوگا سارا کچھ, اس لیے ادارہ اس کے حق میں نہیں ہے. ادارہ میں سپاہی کو نہیں کہہ رہا, نیچے کے افسران کو نہیں کہہ رہا. یہ جب بات ہوتی ہے تو اوپر فیصلہ کن لوگوں کی بات ہوتی ہے. یہ کیونکہ بڑے غلیظ طریقے سے استعمال کرتے ہیں, بارڈر پہ کھڑے سپاہی کو کہتے ہیں. جب جرنیلوں کی غلطیاں ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو یہ بارڈر پہ کھڑے سپاہی سے ویڈیو بنوا کے لیک کروا دیتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمارا دل دکھتا ہے. بارڈر پہ کھڑے سپاہی کی ایک رات ہماری پوری زندگی پہ بھاری, ہم سلوٹ کرتے ہیں انہیں, لیکن ان جرنیلوں کی غلطیاں ہم پی جائیں اس کی وجہ سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو آپ کو یہ ہم بتا رہے ہیں کہ یہ اس وجہ سے عمران خان کو روک رہے ہیں. اور دوسرا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ادھر اسرائیل نے ایران پہ حملہ کیا تو میری اس طرف رگ پڑکی ہے کہ ایران کا نیوکلیئر جو ہے پروگرام وہ بڑا کھٹک رہا ہے اسرائیل کو, امریکہ کو, اس پہ بھی نظر رکھنی ہے.
اس لیے بھی پاکستان میں اڈے یا کم از کم ایئر سپیس چاہیے جہاں پہ وہ اپنے اوور دا ہرائزن اپنے جاسوس طیارے اڑا سکیں، ایران کے قریب سے گزر سکیں، ہمارے بلوچستان کی پٹی، اور پھر افغانستان میں بھی جا سکیں، وہاں بھی جاسوسی کر سکیں، کیونکہ افغانستان کے پاس کوئی ایسی انٹی ایئر کرافٹ معاملات تو نہیں ہے کہ وہ اتنے ہائی لیول پہ چڑھتے الٹیٹیوڈ پہ اڑتے ہوئے جہازوں کو گرا سکیں۔ یہ سب کچھ جو ہے اس کو آپ اکٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو سارا کھیل سمجھ آ جائے گا کہ پاکستان میں رجیم چینج آپریشن اور اس کے آفٹر میتھ کیا ہو رہا ہے، اس لیے مالی ایمرجنسی لگانے کی بات ہو رہی ہے۔ اب سلوشن رہ کیا جاتا ہے؟ سلوشن تو اب ایک ہی ہے، جب بھی ہونے یا الیکشن ہونے ہیں۔ اس ملک میں دو ہی سلوشن ہے بھائی اب اس اکانومی کو ٹھیک کرنے کے، یا الیکشن ہو جائیں یا پھر آپ کوئی الٹرا کانسٹیٹیوشنل ایک سیٹ اپ بنا دیں جو صرف اکنامک فیصلے کرے اور ٹھیک کرے۔ جمہوریت ان اٹس کرنٹ فارم سلوشن نہیں دے سکے گی اگر الیکشن نہ اگر ہم ہو۔ یہ سوچ اسی کلپ میں مالک صاحب کہتے ہیں کہ ملک کا کوئی حل نہیں ہے، یا تو انکانسٹیٹیوشنل کوئی کام کرنا پڑے گا، مطلب یا مارشل لا لگا دو یا ویسے ہی آگے بڑھا دو اس کو، ورنہ الیکشن کروانے پڑیں گے۔ اب الیکشن تو ان کی موت ہے۔ اب جب تک عمران خان گارنٹی نہیں دے گا کہ میں قاتلوں کا احتساب نہیں کروں گا، وہ الیکشن ہی نہیں ہونے دیں گے۔ بات یہاں پہ پھنسی ہوئی ہے، عمران خان سودا کر لے تو الیکشن ہو جائیں گے، بس یہ ٹوٹل اوقات ہے ان لوگوں کی۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔